ابا کو مجھ سے کہ ساری زندگی انہوں نے ڈانٹا ہے، آج پتا چلا کتنا پیار ہے۔ ابا جی رو پڑے، کہنے لگے کرمال یہ تے مسیتے جانا تاؤں دے دوالے راش ہوتا ہے جمعہ پڑھانا ہے، کار ہونا تے شریف دو دے دوالے، میں تھوڑا جا تاں ترانا میرے پتر نو کلے نظر ہی نہ لگ جائے اور اولاد ہی نافرمانی کرے۔ قرآن مجید نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایک نوجوان نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میرے ابا جی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، حکم کیا ہے؟ سادہ سا جواب تھا، دے دے یا نہ دے، دو ہی باتیں۔ والد صاحب پیسے مانگتے ہیں کیا کروں؟ سادی سی بات تھی نا، دے دے یا نہ دے۔ تو حضور نے جو جواب دیا اس نے سارا مضمون مکمل کر دیا۔ بابو فرمانے لگے تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے، جب ہیں ہی اسی کے تو یہ تو نے کیا کہا دوں یا نہ دوں، ہیں ہی اسی کے، ہر چیز ہی اسی کی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ بچے نا والدین کے پاس اس طرح جاتے ہیں رات کو جس طرح MBBS ڈاکٹر نہیں وارڈ میں جاتا، ابا جی کیا حال ہے، دوائی کھائی تھی، کوئی چیز تو نہیں چاہیے، تو ڈاکٹر ہے، تو یہاں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، پتہ کرنے آیا، وہ ان کے پاس بیٹھ، ان کے پیروں میں بیٹھ، انہیں وقت دے۔ تجھے پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے، حضور نے فرمایا جس کا باپ راضی اس کا اللہ راضی، جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض۔ بلے شاہ تو آسمانی اٹھدیاں پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں۔ او خدا کے بندے تو ان کی رضا کو پا جا، یہ سمجھ یہ کیا چاہتے ہیں، تو اس طرح پوچھ رہا جیسے ڈاکٹر پوچھتے ہیں آپ ابا جی کے فرما بردار ہے، کہتے ہیں بالکل خرچہ دیتا ہوں۔ تو خرچہ تو کوئی بندہ غریب سمجھ کے بھی دے دیتا ہے، خرچہ دینا کمال ہے۔ تو بتا انہیں اپنی زندگی میں مقام کیا دیتا ہے، ان سے مشورہ کتنا لیتا ہے، تیری زندگی میں ان کا کردار کتنا، ان کا حکم تو کتنا مانتا ہے، ان کی مرضی کے مطابق تو کتنا چلتا۔ اپنے آپ کو ڈھالیں، اپنے آپ کو ڈھالیں ماں باپ کی مرضی کے مطابق، ان کو دیکھیں وہ کیا چاہتے ہیں، ان کو خوش کریں۔ ہلکی سی بھی بندہ بات کر دے نا ابا جی کو، ہلکی سی، چونکہ ان کی کل انویسٹمنٹ اولاد ہوتی ہے، تو بندہ اتنا بھی کہہ دے نا ابا جی اب آپ بھی سمجھدار ہو جائے، دنیا بدل گئی ہے، تو ابا ساری رات سوتا نہیں رو رو کے کہ پتر میں ہی نہیں سیانا، زندگی تیرے نام کر دی۔ ہلکی سی بھی کبھی ماں باپ کے معاملے میں کسی قسم کی کمزوری نہ دکھاؤ۔ اور نوجوانوں آپ جوان ہیں تو آپ کا حوصلہ بھی جوان ہونا چاہیے، اور جو ماں باپ کی جھڑکی نہیں سہ سکا پھر اس نے سہنی کس کی، ان کی سہو، یہ ڈانٹ دے تو برداشت کرو، ان کے بارے میں اپنی طبیعتوں کو نرم کرو۔ اور 12 حقوق اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے ہیں جو ماں باپ کے وصال کے بعد بندے کی ذمہ داری ہے: کفن دفن کا بندوبست، احسان ثواب، دعائے مغفرت، اور ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اور ان کے دوستوں سے اچھا سلوک۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ وہ ماں باپ سے ان کی قبر میں بھی اچھا سلوک کرے، وہ ماں باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے۔ ایک نوجوان نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر ماں باپ چلے جائیں اور کچھ پچھتاوا رہ جائے، بہت سارے لوگوں کو رہ جاتا ہے یار پتہ ہوتا اتنی جلدی چلے جانا ہے تو میں یہ کرتا، ماں باپ چلے جائیں پچھتاوا رہ جائے تو کیا حال ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ان کے لیے دعائے مغفرت کار، اور اتنی کار امید ہے اللہ تجھے فرما برداروں میں درج فرما دے گا۔ ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے بھائی ماں باپ کے لیے اپنے دلوں کو نرم کر لیں، طے کر لیں کہ کبھی بھی ان کے سامنے آنکھیں اٹھا کے بات ہو۔ اور آپ کو یقین سے کہوں جن لوگوں کو بندہ سب سے جلدی راضی کر لیتا ہے وہ ماں باپ ہے۔ اماں کو راضی کرنے میں 1.5 منٹ لگتا ہے، ابا جی چلو زیادہ ڈاڈے بھی ہوں تو 5-6 منٹ لے لیتے ہیں، زیادہ بھی ڈاڈے ہوں تو اس سے زیادہ۔ ایک ہمارے دوست ہیں پروفیسر صاحب ہیں، باتیں یاد آ رہی ہیں پر میں ختم کرنے لگا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں پروفیسر ہے، کہتے ہیں میرے کافی سارے شاگرد گھر میں بھی نیچے ٹیوشن سینٹر بنایا، کافی سارے لوگ جانتے ہیں اور جمعہ بھی وہ پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں ہر جگہ عزت تھی تو ابا جی نا جب بھی آواز بہت دیتے گا او کاکا ادھر آئے نا، میرے شاگرد کھڑے ہوتے ہیں تو مطلب تھوڑا سا حضرت صاحب ہو تو وہ پھر حضرت صاحب بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا نا، ایک دن میں نے بڑے چپکے سے اماں جی سے کہا کہ ابا جی سے کہیں گھر میں اکیلے ہوں تو جوتے بھی مار لیا کریں، پر یہ کیا سب کے بیچ وہ بڑا ڈانٹ کے بلاتے ہیں۔
अब्बा जो होता है ना, इसके लिए जरा इजहार मोहब्बत मुश्किल होता है। बाप होता है ना, अम्मा तो कह लेती है मैं सदके जावा, तो वालिद जरा उसका ये जुमला ही नहीं, कैसे कहे। हालांकि प्यार वालिद भी बड़ा ही करता है, कोई उसका अंदाजा कर सकता। यानी कोई बंदा आपकी सीट पे बैठ जाए आपको अच्छा नहीं लगता, और अगर पुत्र बैठ जाए बंदा कहता लो मैं तो बच गया जो मेरा मुंडा सीट पे आ गया, साम गया सारा, बंदा इज्जत महसूस करता। वो कहते मेरे ना, मैंने अम्मा जी से कहा कि अम्मा जी आप अब्बा जी से कहे वालिद साहब जरा डाढ़ी तबीयत के थे, सख्त मिजाज थे, तो अम्मा भी जरा सहम की बात करती, कहते ये आज जरूर करूंगी। तो मैं कमरे में पीछे छुप गया, अम्मा जरूर बात करना। अब्बा जी आए तो वालदा कहने लगी साडा मुंडा जे ते नाफरमान है ते तां दसो, जे कोई गल नहीं मनदा ते तां दसो, तुसीं इन्ने जी खलोते होंदे ने ते तरान लगदे, इधर आए ना। तो कहते हैं मैंने उस दिन देखा कि मेरे अब्बा को मुझसे की सारी जिंदगी उन्होंने डांटा है, आज पता चला कितना प्यार है। अब्बा जी रो पड़े, कहने लगे करमा लिए ते मसीते जाना तां दे दुआले राश होंदा है, जुम्मा पढ़ांदा है, कार होना ते शगीर्दों दे दुआले। मैं थोड़ा जिहा तां तराना, मैं अल्लाह के फजल पर हमेशा महबूब ने शुक्रगुजारी की। लेकिन एक दिन फतेह मक्का के बाद सरकार नमाज पढ़ाने आए तो बहुत बड़ी जमात से आबा की उठ के खड़ी हो गई इस्तकबाल को। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? पता है हुजूर ने क्या फरमाया? करीम फरमाने लगे काश आज मेरी अम्मा मौजूद होती, मेरी वालदा मौजूद होती, मैं तुम्हें नमाज पढ़ाने आता, सूरह फातिहा पढ़ चुका होता, पर मेरी माँ आवाज दे के कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुनना। हुजूर फरमाते हैं नमाज छोड़ देता, पहले अम्मा की बात सुन के आता। वालिदैन के लिए बहुत गहरे जज्बात, थोड़ा सा ना उनके साथ वाबस्ता। वालिदैन को मेरा खर्चा न दे, माँ बाप को टाइम दे। माँ बाप कि सिर्फ रोजी का ख्याल न करें, खाने का ख्याल न करें, कपड़ों का ख्याल न करें, उनकी मर्जी का भी ख्याल करें। वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, उस तरफ आप माइल हो।